پھر اسی طرح فطرانہ ایک عبادت ہے، فطرانے کا ادا کرنا، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں۔ صدقہ فطر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تقرب کے عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ فطر اس روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو شرف اور عظمت دیتے ہوئے اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ یعنی یہ صدقہ دراصل کیا ہے؟ روزوں کا کفارہ، کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا کفارہ دے دیا جائے صدقہ فطر کی شکل میں۔ یہ ایک واجبی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجبی صدقہ ہے، جو رمضان کے روزے کے ختم ہونے یعنی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ عید الفطر کے ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو فطر کی طرح مضاف کیا گیا، اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ روزوں کا ختم ہو جانا فطرانے کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو لازم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے اگرچہ وہ روزہ نہ بھی رکھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو کتاب میں کہیں واجب کی جگہ لفظ فرض مل جائے یا کوئی، اصل میں یہ تھوڑی سی تقسیم میں فرق ہے۔ احناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے، جبکہ حدیث اور سنت میں ان میں کوئی خاص فرق کیا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ واجب کو بھی فرض لکھ دیتے ہیں، تو لوگ اس کو بعض اوقات مائنڈ کرتے ہیں کہ فرض کیوں لکھا گیا، تو یہ صرف ایک تقسیم کا یا اصطلاحات کی ڈیفینیشن کا فرق ہے۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض کہہ لیں، واجب کہہ لیں، اگرچہ روزہ نہ رکھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک دن کا بچہ ہو، اس پر بھی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پیٹ کے بچے کا بھی ہے؟ نہیں، اس کا نہیں ہے، کیونکہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، جب دنیا میں آ جائے گا تو اگلے سال دے دیجیے گا، اللہ اس کی زندگی دے۔ اگر کوئی عورت شرعی عذر یعنی نفاس کی وجہ سے سارے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکی یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، وہ بھی صدقہ فطر دے گی۔ یعنی یہ صرف روزے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد یہ ایک واجب صدقہ ہے، لیکن حمل کے بچے کا صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے یا مسلمان ہو جائے تو اس کو صدقہ دینا ہوگا۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو وہ صدقہ واجب نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو نان مسلم پہ تو یہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص رمضان کے روزے اور نماز مسلمانوں کی دیکھ کے متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہوا آخری روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر صدقہ واجب ہو۔ لیکن اگر مغرب عشاء کے بعد ہوا ہے عید کی رات، پھر نہیں۔ بچہ بھی اگر اس کے بعد پیدا ہو تو پھر نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ رمضان کے آخری دن واجب ہوتا ہے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ عید سے 1-2 دن قبل فطرانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی فطرانہ اکٹھا کرنے لگتے ہیں یا دینے لگتے ہیں، وہ ادا نہیں ہوتا، صرف 1-2 دن کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں فطرانہ فرض کیا، اور حدیث کے الفاظ آخر میں ہیں، اور یہ فطرانہ عید سے 1 یا 2 دن قبل دیا کرتے تھے۔ وہ 1-2 دن پہلے کی بات کیوں ہے؟ ویسے تو آپ عید کی صبح بھی دے سکتے ہیں نماز سے پہلے تاکہ غریب لوگ اپنے لیے کچھ عید کا سامان کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے ادائیگی نہیں ہو سکی، فطرانہ ادا نہیں ہو سکا، تو استغفار لازم ہے، استغفار کرنا ہوگا، کیونکہ ایک واجب چیز چھوٹ گئی۔ تاخیر کی وجہ سے بھی توبہ استغفار کرنی ہوگی، اور ساتھ وہ صدقہ فقراء کو دینا ہی ہوگا، یعنی وہ تو واجب ہے نا، وہ تو دینا ہی ہے۔ وقت گزر گیا، آپ توبہ کر لیں اور دے دیں وہ صدقہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ میں نے فطرانہ ادا نہیں کیا کیونکہ عید کا اعلان اچانک ہوا تھا، اور عید الفطر کے بعد میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ فطرانہ نماز کے بعد ادا کر دوں یا نہیں، اب میں کیا کروں؟
کیا فطرانہ مجھ سے ساقط ہو گیا یا ادائیگی ضروری ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ان کا جواب تھا فطرانے کی ادائیگی فرض ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا تو یہ ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے، آزاد اور غلام پہ فرض ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ عید اچانک ہوئی اور آپ پہلے سے ادا نہیں کر سکے تو آپ اسے عید کے دن ادا کر دیں، چاہے نماز کے بعد ہی کیوں نہ، کیونکہ فرضی عبادت کا وقت جب کسی عذر کی بنا پہ ختم ہو جائے تو عذر زائل ہوتے ہی اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ ایک اصول ہے۔ مثلاً آپ کی نماز فرض تھی فجر کی، آپ پر آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سورج نکل آئے گا تو صدقہ کر دیں گے، بس فرض پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، اور ساتھ ہی اور کیا کریں گے؟ استغفار، توبہ بھی کریں گے کہ اللہ خطا ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، بھول گئے، ان نسینا او اخطانا۔ ٹھیک ہے، ظہر کی نماز آپ کیلولا کرنے لیٹے، پتہ ہی نہیں چلا اور وقت نکل گیا، کیا کریں گے؟ جب اٹھیں گے، آنکھ کھلے گی تو پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے اور توبہ بھی کریں گے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو فطرانے کی ادائیگی اب کر دینی چاہیے، حالانکہ وہ کئی دن گزر چکے تھے۔ عذر کی بنا پر تاخیر ہونے پر فطرانہ قبول ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں اگر کسی عذر مثلاً بھولنے کی بنا پر بھول گیا انسان، یا پھر چاند رات کو فقراء نہ ملنے کی وجہ سے، کوئی فقیر ہی نہیں ہے آس پاس، ایسے پوش علاقے میں رہتے ہیں کہ دور دور کوئی نہیں، تو فطرانے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو فطرانہ قبول ہوگا، چاہے اس نے اسے اپنے مال میں واپس شامل کر دیا یا اسے فقیر اور محتاج کے آنے تک باقی رکھا، یعنی اس کو سنبھال رکھا کہ اب جب موقع ہوگا دے دوں گا۔ امام مسجد کو چاہیے کہ وہ جمع کردہ فطرانہ فقراء اور ضرورت مندوں کو ادا کر دے، اور اگر اس کے علاقے میں فقراء اور ضرورت مند نہیں ملتے تو پھر کسی اور علاقے اور ملک میں بھیج دے، جہاں ضرورت ہے وہاں بھیج دیا جائے، یعنی اگر آپ کے آس پاس کوئی لینے والا نہیں تو آپ کہیں دور جائیں اور وہاں پر ادا کریں، لیکن دینا ضروری ہے۔ ہر انسان اپنا اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے، یعنی اپنا، بیوی کا، بچوں کا، چاہے بیوی کے پاس مال ہو وہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا جن کی خاص طور پہ شادی نہیں ہوئی، لیکن اگر شادی کے بعد بچے محتاج ہیں، اپنا فطرانہ خود ادا نہیں کر سکتے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کا بھی ادا کر دیں، یعنی محتاج اولاد کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور محتاج والدین کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی فطرانہ ہے تو وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی طرف سے بھی فطرانہ دے دیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹے بچے اور بوڑھے سے بوڑھے شخص کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن سروینٹس کا ادا کرنا آپ کی ذمہ نہیں، غلام کا ادا کیا جاتا ہے لیکن سروینٹس کا آپ کے اوپر لازم نہیں۔ آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، صدقہ ان کی طرف سے بھی دے دیں اور انہی کو دے دیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کو تو وہ نہ دے، پھر وہ مکلف ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو لینے والوں میں شامل ہے۔ اولاد اگر مالدار ہے، وہ خود دے سکتی ہے تو بہتر ہے وہ خود اپنا دے، ان کی طرف سے پھر ذمہ داری نہیں ہے باپ کی کہ وہ ادا کرے۔ اگر دے دیتا ہے تو خوشی کی بات ہے، اگر نہیں دیتا تو وہ پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں محتاج ہے یا چھوٹی ہے اولاد تو پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ غلے کا 1 صاع، 2.5 کلو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خوراک کا 1 صاع بطور صدقہ فطر دیتے تھے۔ 1 صاع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے، یہ اس آدمی کی ہتھیلیوں کے 4 چلو بنتے ہیں جس کی بناوٹ درمیانے درجے کی ہو۔ صدقہ فطر کسی بھی کھانے کی چیز میں سے نکالا جا سکتا ہے جو بطور غذا استعمال ہوتی۔ اب مثلاً ساؤتھ امریکہ میں لوگ مکئی کھاتے ہیں، گندم نہیں، بنگلہ دیش وغیرہ میں لوگ چاول کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں لوگ آلو کھاتے ہیں یعنی اسٹیپل فوڈ کے طور پر۔ تو جس علاقے کی جو بھی اسٹیپل فوڈ ہے اس کے مطابق وہ نکالے گا، جیسے گندم، مکی، چاول، لوبیا، مسور کی دال، چنے وغیرہ جو لوگوں کی غذا اور خوراک بن سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کو دینا لازم قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام صدقہ فطر انہی چیزوں سے نکالتے تھے جنہیں وہ بطور غذا استعمال کرتے تھے۔
افضل یہی ہے کہ کائنڈ میں یعنی کھانے کی چیز ہی صدقے میں نکالی جائے، یہ اصل سنت ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نہ خریدنے کا نہ تقسیم کرنے کا، تو پھر آپ کیش بھی دے سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی رقم کی کوئی بھی شکل آپ دے سکتے ہیں. اور پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں نا اس کی کرنسی میں دیں گے جو آپ کا یعنی بیس ہے، جہاں اب آپ کا ریزیڈنس ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں رہتے امریکہ میں ہیں اور فطرانہ پاکستان میں دیتے ہیں، پاکستانی کرنسی کے مطابق یا پاکستانی قیمت کے مطابق. نہیں، آپ جہاں رہتے ہیں نا، چاہے آپ عید ہی کرنے آئے ہیں تو اپنے حساب سے دیجیے. پھر اسی طرح مختلف جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی فرق ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کشمش دیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، اگر آپ گندم دے رہے ہیں تو کچھ اور ہے. چاول اور گندم میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اپنی پسند کی چیز دیں. یعنی اگر آپ کو چاول زیادہ پسند ہے تو آپ، یہ لازم نہیں ہے، میں صرف مشورہ دے رہی ہوں کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. افضل یہ ہے، لیکن کچھ بھی دے سکتے ہیں، آپ کا فرض پورا. ایک ہوتا ہے فرض پورا کرنا، کھڑے ہوئے ہیں روٹین میں نماز بس مشین بن کے پڑھ لی، اور ایک ہے ہر فرض ہے اس کو اور ہر رکن جو ہے اس کو افضل طریقے سے ادا کر کے خوبصورتی کے ساتھ. کچھ چیزیں آپ ایسے ہی شاپر میں ڈال کے دے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ تھوڑی سی اچھی حالت میں دیتے ہیں. آپ ردی مال بھی نکالتے ہیں، آپ اچھا مال بھی نکالتے ہیں، جو میسر ہو. آپ کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہے تو فقراء کو زیادہ دیں. کیا اللہ کو دینے سے کہیں کمی آ جاتی ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنے سے کہیں کمی نہیں آتی. اور جتنا اچھا دیں گے نا اتنا اچھا ملے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس کس کو دینا ہے، صدقہ فطر کس کو دیں، کیونکہ یہ بھی زکوٰۃ الفطر ہے نا. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ 8 قسموں میں سے تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں نا ان میں سے کسی مصرف میں دے دیں. اور ایک قول یہ ہے کہ صرف فقیروں اور مسکینوں کو ہی دینا چاہیے. اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور معاصرین میں سے ابن باز نے اس کو ترجیح دی ہے. کس بات کو؟ کہ فقیر اور مسکینوں کو ہی دیں، ورنہ اس کی بھی اجازت ہے. اور صدقہ فطر کے لیے نیک فقراء کو تلاش کریں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہوں، کیونکہ آپ جس کو دیں گے وہ کھائے گا، اس کے جسم کی طاقت بنے گی، وہ عبادت کرے گا، ثواب بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. صدقہ فطر مسجد یا خیراتی منصوبوں میں نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے تو آپ وہاں پر صدقہ فطر دے دیں کہ وہ اپنی مسجد پوری کر لے. ایسے نہیں ہوگا. اسی طرح ایک کا صدقہ 3-4 لوگوں میں بھی بانٹا جا سکتا ہے، اور پورے گھرانے کا صدقہ ایک بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سارے گھر والوں کا صدقہ ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنا ایک کا صدقہ 10 غریبوں کو بھی تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں. یعنی اس میں وسعت ہے. اور دوسرے علاقے میں بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں کوئی محتاج نہ ہو. لیکن پھر کرنا کیا ہے، کب بھیج سکتے ہیں؟ جب آپ کو قریب سے کوئی نہ ملے پھر بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ کے نیکسٹ ڈور کوئی صدقہ لینے والا بیٹھا ہے، بیچارہ غریب دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے سرونٹ کوارٹر کی ونڈو سے دیکھ رہا ہے کہ غریب آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں تھیلے بھر بھر کے، اور اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو یہ زیادتی ہوگی. پہلے اس کا گھر بھرے پھر اوروں کو دے. تو یہ تھے صدقہ فطر کے چند مسائل. جی ہاں، جی کسی غریب نمازی کو ہی دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو ہمیں نہیں پتہ کون پڑھتا ہے نماز کون نہیں، پھر جو بھی غریب نظر آئے قریب میں سے. السلام علیکم. صدقہ کی بات ہو رہی تھی تو ایک بس ریمائنڈر دینا تھا اسکول کے حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارا جو اسکول ہے وہی اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس کے لیے بس تھوڑا سا یہ تھا کہ سارے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اس کے لیے ہماری ابھی اینٹ ڈرائیو ایک اسٹارٹ ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے ضرور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہوئی ہیں جن کو ہم لوگوں نے معذرت کی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور ہر سال ہم کوئی ہزاروں اسٹوڈینٹس کو منع کرتے ہیں جو کہ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اچھی اچھی فیملیز آنا چاہ رہی ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس ڈرائیو میں حصہ خیر کے مختلف کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن کون سی بار کتنی اونچی ہو جائے. جو ان کو کہیں وہاں دے دیں. اگر مسجد جو اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں وہ بھی فطرانہ اکٹھا کر کے وہیں کے غریبوں کو بانٹتے ہیں، وہاں بھی غریب بہت ہوتے ہیں. جب ایک کی جاب گئی تو وہ آ گیا غریب کی صف میں
کیونکہ پھر وہ کہاں سے کھائے گا, رینٹ کہاں سے پے کرے گا. تو لوگوں کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں جب ان کی جابس چلی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد تو حالات اور بھی زیادہ خراب ہوئے. تو اگر باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ہی وہاں قریبی دیکھیں کہ ہر مسجد کچھ نہ کچھ کمیونٹی کے لیے کر رہی ہوتی ہے, تو وہیں سے پہلے معلومات لیں. لیکن اگر دیکھیں کہ کسی ایسے ٹاؤن میں کہ جہاں نہ مسجد ہے نہ کچھ ہے, اور مسجد جانا بھی ممکن نہیں ہے, اور کوئی مسلمان بھی ایسے نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کو ہی دیا جاتا ہے یہ فطرانہ, تو پھر اس صورت میں بیک ہوم بھیج دیں. انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ سارا ماہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, حرام چیزوں سے بچتے ہیں, گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں, لیکن عید کے دن بہت سی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. ڈے 1 سے ہی پھر شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر جیسے عیدگاہ جاتے ہوئے ہم زینت والا لباس پہنتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, خوشبو لگا کے نہ جائیں, کیونکہ مسجد میں یا عیدگاہ میں خوشبو لگا کے جانا جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے, یعنی ایسی عورت کو اچھا نہیں سمجھا گیا. تو آپ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا یا زینت والا لباس ہے تو آپ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانک کے جائیں, ایکسپوز نہ کریں اپنی خوبصورتی کو, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا حکم دیا ہے, بل یضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن. ایک چھوٹا سا کتابچہ بنایا گیا تھا اظہار زینت کس کے لیے, یعنی یہ اپنی زینت ہم کس کس کو دکھاتے ہیں اور کیوں دکھاتے ہیں. تو وہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کو بھی ماس اسکیل پر تقسیم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, خصوصاً خواتین کو, کہ ان کی زینت ہر مرد کے لیے نہیں ہے. ہم سستی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے انجوائے کریں یا خوش ہوں. ہمیں اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھنا چاہیے, جس میں ہمارے جسمانی فگرز بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری میک اپ اور اچھے خوبصورت لباس وغیرہ بھی آتا ہے. پھر اسی طرح فیملیز چونکہ ملتی ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی کے نامحرم مرد ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم زینت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے گھر میں وہ آئے ہیں تو پھر آپ کا میک اپ اور آپ کا جیولری اور آپ کی یہ سب شان بان نظر نہیں آنی چاہیے. اگر آپ چہرے کا پردہ نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم آپ کے بالوں میں سے ایک بال نظر نہ آئے, آپ کی تھوڑی کے نیچے کی گردن نظر نہ آئے, آپ کے کھلے بازو نظر نہ آئے, آپ کے ٹخنے اور تنگ پجامہ اور جسم کی شیپ نظر نہ آئے. یعنی اس چیز کو آپ ضرور میک شور کریں. پھر بعض خاندانوں میں ہاتھ ملانے لگتے ہیں, کزنز آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. استغفر اللہ, یعنی جو محرم رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ گلے کیسے ملا جا سکتا ہے؟ جو نامحرم بچہ ہے اس کے سر پہ, اس کے بالوں, اس کے جسم کو آپ کیسے ٹچ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کو کراس نہ کریں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے دیور کا بچہ ہے, چاہے کزن ہے, چاہے کوئی بھی ایسا رشتہ ہے, یا کسی دوست کا بچہ ہے. کیونکہ بعض بچے ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے ہیں, پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں پھر بھی وہ بچہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایک الگ طرح کا انس ہوتا ہے, لیکن اللہ کی حدود تو اللہ کی حدود ہے نا, انہیں ہم نے نہیں توڑنا, نہ ہم نے خود توڑنا ہے اور نہ دوسروں کے لیے ہم نے کوئی بری مثال بننا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کھانے پینے میں اتنی مشغولیت ہو جاتی ہے کہ نمازیں لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بعض لوگوں کی قضا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو سارا رمضان محنت کرنے کے بعد اگلے ہی دن ہر چیز پہ پانی پھیرنا ہے, تو ان چیزوں کا بہت لحاظ رکھیں. جی ہاں, ینگ بچے خاص طور پر بازاروں میں نکل جاتے ہیں چاند رات کے نام سے, اور پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اکبر. مرد حضرات سے خواتین چوڑیاں پہن رہی ہوتی ہیں, مہندیاں لگوا رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں کہاں گئی عقل ہماری, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یہ نان محرم ہے, ان کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ نہیں پکڑا سکتے, ان کے ہاتھ سے چوڑی نہیں پہن سکتے, ان سے مہندی نہیں لگوا سکتے, لیکن کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور احساس بھی نہیں ہے. تو ان برائیوں سے بھی رکنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے منتظمین کو بہترین جزائے خیر دے. اور میں خود عملی طور پہ کچھ کر نہیں سکی, لیکن ڈیلی کی میں رپورٹ ضرور لیتی رہی ہوں اور پوچھتی رہی ہوں حال احوال اور فیڈ بیک, تاکہ ہم سب کو ایز اے ٹیم اگلے سال اس کو مزید امپروو کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ.
الحمدللہ شاید اسی لیے میں عمرے پر نہیں گئی اس سال کے آپ لوگوں کے ساتھ اعتکاف والوں کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کرنا تھا ڈیلی. بس میں نے جتنی دفعہ استخارہ کیا جانے کے لیے دل نہیں مانا. الحمدللہ اسی میں خیر ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے جو اماؤنٹ مقرر ہوتی ہے نا وہ ایک بیئر منیمم کے جو سب پے کر سکیں. لیکن اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ضروری نہیں کہ 2.5 کلو آٹے کی قیمت ہی دیں, آپ جو یا کشمش یا کھجور کی بھی دے سکتے ہیں. افضل یہی ہے نا کہ ہم راشن دیں لوگوں کو, چاول آٹا یعنی کھانے پینے کی چیزیں دیں, یہ افضل ہے اگرچہ پیسے دے سکتے ہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ فوراً جب میں کسی کو یہ کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہاں سے لیں کہاں دیں. بھئی آپ اپنے لیے کہاں سے لیتے ہیں, اور دینے کے لیے آپ نے پلاننگ کیوں نہیں کی؟ روزے رکھنے کی تھی نا, اپنی ساری افطاری کی تھی, رمضان سے پہلے اکٹھا لا کے رکھنی گروسری کر کے. سب میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہی رمضان قریب آیا تو سب فکر مند تھے کہ مہینے بھر کی گروسری لا کے رکھ دیں تاکہ روز روز بازاروں میں نہ جانا پڑے, خصوصاً ڈرائی راشن جو ہے. تو آپ نے غریبوں کے لیے کیوں نہیں پلاننگ کی کہ آپ نے خود بانٹنا ہے, سارے خاندان نے مل کے بانٹنا ہے. اگر کوئی آرگنائزیشن بانٹ رہی ہے, جیسے الہدا میں بعض اوقات لاسٹ ڈے یا ایسے ٹائم پہ لوگ پیسے بھیج دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے فطرانہ دے, کیونکہ اسے عید سے پہلے دینا لازم ہے. یہ یاد رکھیے, کوئی بھی ذمہ داری نہ لے کسی کی جب تک وہ اس کمٹمنٹ کو نہ پورا کر سکے. اب وہ کیا ہے, ساری ٹیم چھٹی پہ چلی گئی, عید منانے چلی گئی, اب کوئی ایک آدھ بیچارہ رہ جاتا ہے اور وہ پھر بازاروں میں بھاگ رہا ہوتا ہے کہ سامان اکٹھا بھی کرے اور گاڑی پہ رکھ کے تو غریبوں کو بانٹ کے بھی آئے, تو بڑی مشکل ہو جاتی. تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہم پلاننگ کرنے والے ہیں کہ نیکسٹ ایئر رمضان راشن میں تو ہم فطرانہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ تو ارلی تقسیم ہو جاتا ہے. یہ فطرانے کے طور پر عید سے پہلے ہی دیا جائے گا. تو عید سے 1-2 دن پہلے ہی اگر لوگ ادا کر دیں اور پھر اس کو تقسیم کرنے کے لیے پلاننگ ہو جائے تو بیسٹ ہے. اس رات تہجد پڑھے روٹین کے, اور کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اچھا سوال تھا آپ کا, کیونکہ لوگوں نے چاند رات کی عبادتیں بھی بنائی ہوئی ہیں. اس سلسلے میں کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن آپ نے قیام کر کے تہجد کی عادت ڈالی نا, اس کو عید والی رات ختم نہ کر دیں, وہ کریں. فطرانہ صرف 28 کے بعد لیا جا سکتا ہے, دینے والا بھی جب ہی نکالے گا. جی ہاں, پہلے نہیں نکال سکتے, نہیں نکالا جا سکتا. آپ کے روزے ہی نہیں مکمل ہوئے جن کا فطرانہ آپ نے دینا ہے. یہی تو اصل مشکل ہے, کیونکہ اس دفعہ کیونکہ مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا تو اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اور پڑھا ہے اس کے بارے میں. یعنی وہ صرف دیں گے اس وقت, نکالیں گے اس وقت, 2 دن پہلے تک بس نکال سکتے ہیں. اگر ہفتہ پہلے نکالا دوبارہ نکالیں. رمضان راشن تو رمضان سے پہلے بھی نکال سکتے. دیکھیں یہ تو ہم نے خود بنایا ہوا نا, رمضان راشن ہم نے بانٹنا ہے, یہ ہمارے اوپر کوئی قرآن و سنت سے پابندی نہیں ہے, الا یہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کے اس کے کیٹیگری میں آتا ہے. وہ رمضان سے پہلے دیں, آپ رمضان راشن رمضان کے پہلے عشرے میں دیں, دوسرے میں دیں, تیسرے میں دیں, عید کے دن دیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو فطرانہ ہے وہ آپ 28 روزے کو یا 27 میکسیمم, کیونکہ 29 کے بھی روزے پورے ہو سکتے ہیں, تو 1-2 دن پہلے ہی نکال سکتے ہیں. اب دوبارہ دے دینا, کیا فرق پڑتا ہے. یہ بھی ایک اور غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کریں گے. زکوٰۃ میں آپ نہیں ایڈجسٹ کر سکتے. ایک بات زکوٰۃ کے معاملے میں یاد رکھیے, زکوٰۃ سال گزرنے پر دی جاتی ہے. مثلاً آپ کی زکوٰۃ ذوالحجہ میں ڈیو ہے, آپ دے رہے ہیں رمضان میں, رمضان اور ذوالحجہ کے بیچ میں ڈالر کی قیمت ڈبل ہو گئی, مثلا اللہ نہ کرے, لیکن ہو گئی. اب آپ نے $10,000 سیو کر کے رکھے ہوئے تھے جن پہ آپ نے زکوٰۃ دینی تھی, آپ تو پہلے ہی دے کے رمضان میں فارغ ہو گئے, اور یہ جو بعد کے مہینے ابھی رہتے تھے جب ڈیو ڈیٹ پہ آپ کی زکوٰۃ تو کچھ اور بنتی تھی, وہ آپ نے مارجن پے ہی نہیں کیا کہ میں تو دے چکی ہوں رمضان میں, ارلی دے چکی ہوں. بھائی نہیں, جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے اس دن کی سونے اور ڈالر کی ریٹ معلوم کریں اور اس دن بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں اور پھر نکالتے ہوئے نیت کریں کہ میں یہ زکوٰۃ پے کر رہی ہوں, تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی وہ میں نے غریب کو وہ دیا تھا قرضہ اور اس نے کیا نہیں مجھے واپس, اب میں نے اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیا. نو, ایسے نہیں کاؤنٹ ہوتا. جس دن آپ نے گولڈ پہنا تھا شادی کے دن اور آپ کو چوڑیاں ملی تھی اور آپ نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں لاکر میں, نکالی نہیں ہے, تو آپ کو ڈیٹ دیکھ لیں اس دن ہجری کیلنڈر کی کون سی ڈیٹ تھی, چاہے 50 سال ہو, بالکل پتہ چلتا ہے. ایسی جنتریاں ہیں کہ 50 سال پہلے کی بھی ڈیٹ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ 7 اپریل کو آپ کی شادی ہوئی تھی, تو
اس دن ہجری کیلنڈر کی کون سی ڈیٹ تھی اور اس کے ساتھ سال بنائیں کتنے سال گزرے. ایک اصول یاد رکھیے, جو چیزیں فرض ہے نا, فرض جن کی ادائیگی فرض ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقہ فطر کی ادائیگی ہے, ان میں منمانیاں نہیں کر سکتے ہم کہ اپنی طرف سے چیزوں کو آگے پیچھے کر دیں. ان کے کچھ اصول ہیں, کچھ شرائط ہیں, ارکان ہیں, ان کو پورا کر کے آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں آج کل حالات ایسے ہیں, ہر دن ریٹ چینج ہو رہا ہے, اور اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے تو ہزاروں کا فرق پڑتا ہے. اگر مثال کے طور پر آپ نے $10,000 اللہ سب کو دے رکھے ہوئے ہیں سال بھر کسی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے یا حج پہ جانے کے لیے, کچھ بھی, اور جس دن آپ کی ڈیو ڈیٹ تھی, جس دن سے آپ نے لے کے رکھے, اس دن سے لے کے آج کی ڈیٹ پہ آپ نے دیکھا کہ ریٹ جو ہے مثلاً 300 ہے, اور ایک دن بعد 301 ہو گیا, تو کتنے روپے کا فرق پڑا؟ 10,000 روپے کا فرق پڑ گیا. یعنی ایک دن کے فرق میں اگر $1 بڑھ گیا ڈالر کی قیمت, اور آپ نے ایک دن پہلے ہی زکوٰۃ نکال دی کہ چل میں جلدی کر لوں, اور جس دن آپ کی ڈیو تھی اس دن ریٹ اور بڑھ چکا تھا, اور 10,000 کے 10,000 روپے بنتے تھے ایکسٹرا, تو اس کی تو پھر نکلا ہی نہیں نا. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ کیا کرے کہ جس مہینے کی زکوٰۃ ڈیو ہے نا, اس مہینے سے اس مہینے پر جا کے کیلکولیشن کرے. رمضان میں دینا چاہتا ہے تو ان ایڈوانس کچھ دے دے, مثلا آدھی پونی جتنی بھی, اور جس دن اس کی بنتی ہے اس دن سارا حساب لگائے اور پھر کمی بیشی پوری کر دے. سال پورا ہونا شرط ہے اس میں. ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے. جیسے گائے کا الگ ہے, بکریوں کا الگ ہے, اونٹوں کا الگ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ گائے ہیں, کچھ بھینسیں ہیں, کچھ بکریاں, سب کو ملا کے ایک نصاب بنا لیں. تو تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑے سے پیسے ہیں, ان کو ملا لیں. نہیں, ہر ایک کا الگ بنے گا نصاب. عید کی گیٹ ٹوگیدر میں رمضان کیسے گزرا اس کو شیئر کریں آپس میں, اور ان سے بھی پوچھیں. دیکھیں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, فیملی اکٹھی ہوئی نا, عورتیں گھس گئی پکانے, بچے شور مچانے, اور مرد سیاست پہ بات کریں. عید منائی جا رہی, کیا عید ہے یہ؟ ٹھیک ہے, پکانے کا وقت چاہیے, پکا لیں, پکا کے رکھ لیں, پھر بچوں کو بھی بلائیں, مردوں کو بھی بلائیں, سب کو بٹھائیں, اور سب بیٹھ کے ایک ایک بات کرے. آپ کے روزے کیسے گزرے, آپ نے کیا کیا, آپ کو کیا اچھا لگا, آپ کو, یعنی سارے ایک اجتماعی بات کریں. افسوس یہ کہ ہم کسی بھی شادی پارٹی دعوت کہیں بھی جاتے ہیں نا, 2 بندے 3 بندے, وہ یہ بحث کر رہے, وہ باتیں کر رہے, وہ باتیں, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنے گئے تھے اور کیا کر کے آئے. تو کہیں بھی ہو اکٹھے بیٹھے ہیں اور تھوڑی سی بات جو ہے وہ آپس میں مل کے, اور اگر بہت زیادہ لوگ ہیں, مثلاً فیملی اللہ کے فضل سے بہت بڑی ہے, تو جس میز پہ بیٹھے ہیں اس پر بھی کوئی علمی بات کر لیں, کوئی کام کی بات کر لیں, کوئی حال چال پوچھ لیں, اور پھر کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں دوسرے کو. جب حال پوچھیں گے نا, کوئی اپنا دکھ درد بیان کرے, تو جو ان دنوں میں آپ نے وظیفے وغیرہ سیکھے وہ بھی شیئر کر لیں. آپ دیکھیے کہ اگر عید کے موقع پر جیسے بھی حالات ہوں, آپ اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دیں گے نا, اس وقت نہ آپ سروینٹس کو ڈانٹیں گے, نہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے, عید کا دن خوبصورتی سے گزاریں گے, تو یہ اصل وہ چینج جو آپ نے اعتکاف سے لیا یا رمضان سے لیا نا, یعنی ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا تو بن ہی جانا چاہیے نا روحانی طور پر, کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو جائے. شوال کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے, سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح. صوبان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے تو 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے, کیونکہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے. اور عید الفطر کے بعد کے 6 دن کے روزے تو یہ اس طرح پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا, 60. یعنی رمضان کے روزے 10 گنا یعنی 10 مہینے, اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر, تو اس طرح پورے سال کے روزے ہو گئے. رمضان کے روزے 1 مہینہ جو ہے وہ 10 مہینوں کے برابر, اور 6 روزے 60 دنوں کے برابر, اور 2 مہینے وہ بن گئے, تو اس طرح 12 مہینے کے روزے ہو گئے. اس لیے کسی بھی طرح رکھ لیں, اور شروع میں ہی رکھ لینا بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن جب بھی آپ چاہیں سارے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے کہ پھر روزوں کے بعد پھر روزے, جیسے فرض نماز کے بعد پھر نفل سنت نماز,
ایسے ہی فرض روزوں کے بعد نفل روزے، تاکہ جو کمی بیشی کوئی رہ گئی رمضان میں، ہوتا ہے نا سارا کچھ کر کے بھی کیا لگتا ہے کچھ نہیں کیا، حق نہیں ادا ہوا، کچھ اور کر لیں. ہاں تو یہ ایک نفسیاتی سی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے تھوڑے سے ایکسٹرا ڈیز. کسی بھی کام کو اگر آپ این ایکسٹرا مائل جائیں نا، مثلا آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو 10 موومنٹس بتائی گئی ہیں کہ 10 دفعہ ہاتھ یوں اسٹریچ کریں، تو آپ 11 کر لینا، ایک ایکسٹرا. اٹ میٹرس. تو کسی بھی کام میں آگے جانے کے لیے، دنیا کے کام میں ذرا ایکسٹرا آپ کر لینا. تو دین کے کام میں آپ اپنی طرف سے ایکسٹرا نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جو نوافل کی شکل میں بتایا گیا بس وہی ایکسٹرا کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں اور آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہر فرض کے بعد، جیسے جو حج ہے اس کے ساتھ عمرہ ہے، ساتھ ہی ایک ہی سفر میں دونوں کر دیے گئے ہیں. نماز کے ساتھ بھی نوافل ہیں، روزے کے ساتھ بھی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ ہی کیوں؟ کیونکہ ابھی لوگ مانوس ہوتے ہیں نا روزوں سے، اور شوال میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے. اور یہ بالکل سچی بات ہے، جتنا مجھے آسان شوال میں روزے رکھنا لگتا ہے باقی مہینوں میں نہیں لگتا. باقی مہینوں میں دور ہو جاتے ہیں نا اس سے، تو پھر مشکل ہو جاتی. اچھا، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ مسلسل 6 روزے ہم رکھیں، یا ہم ایک دن رکھ کے پھر ایک دن نہ رکھیں، یا ہم ہر پیر جمعرات کا رکھ لیں، یا ہم ایام 20 کے روزوں میں رکھ لیں. تسلسل شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تسلسل سے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. مگر جتنا جلدی کر لینا اتنا ہی بہتر ہے. بعض لوگ آخری دن ڈر رہے ہوتے ہیں ہے کنچار نہ نکل آئے، میرا ایک روزہ رہتا ہے، تو وہ شک میں پڑنے کی بجائے بہتر ہے پہلے رکھ لیں. اب ایک اور بڑا ہی ہاٹ کوشچن ہوتا ہے، وہ کیا قضا روزے پہلے رکھنے ہیں، پیریڈز والے روزے پہلے رکھنے ہیں، یا پھر شوال کے روزے پہلے رکھنے. اصل حکم تو یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان پورا کر لیا، رمضان کے اندر چھوٹ گئے تو بعد میں بھی پورے کر لیے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے. یہ حدیث میں آتا ہے، گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو پہلے قضا رکھیں اور پھر شوال کے رکھیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مثلا ایک خاتون ہے، اس نے شوال کے رکھنے ہیں، اس نے قضا بھی رکھنے ہیں، اس کو پھر پیریڈز بھی آ جانے، اس کے پاس کتنی آپشن باقی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا ہمارے حالات. تو پہلے شوال پورا کر لیں اور باقی قضا بعد میں رکھ لیں. کیونکہ حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ شعبان میں جا کے پورے کر پاتی تھی کچھ مصروفیات کی بنا پر. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شوال میں جو روزے 6 نہیں رکھ سکے تو آپ ذوالقعدہ میں قضا رکھیں شوال کی، یہ نہیں ہو سکتا. ذوالقعدہ ایک پھر حرمت والا مہینہ ہے، اس میں آپ الگ سے پھر روزے رکھیں. اب مثلا کسی نے 4 روزے رکھے شوال میں اور 2 رہ گئے اس کے مجبوری یا عذر کی وجہ سے، تو جتنے آپ نے رکھے اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اگر کوئی عذر یا بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو حدیث ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہی عمل لکھتا ہے جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں، تندرست ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا. ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا شوال کے روزے کو فرض روزے کی قضا کی نیت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ قضا بھی رکھیں اور شوال بھی دونوں اکٹھے کر لیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ایک اصول ہے عبادات میں فرض اور نفل اکٹھا ادا نہیں ہوتا. یہ بس یاد رکھیں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. یعنی آپ رمضان کے روزوں میں نفلی نیت نہیں ساتھ کر سکتے، کوئی رمضان کے فرض ہی ہیں، شوال کے نفلی ہیں تو وہ نفلی ہیں، قضا نہیں ساتھ دے سکتے. ٹھیک ہے، نفل اور فرض یا جو ایسی عبادت ہے جس کی خاص الگ سے ثواب ہے اس کو اکٹھا نہیں آپ کریں گے فرض کے ساتھ. ایام 20 کے روزوں کو کیا ہم شوال کے ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دن کے اعتبار سے نا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح پیر و جمعرات کا روزہ بھی افضل ہے باقی دنوں کی نسبت. تو اب مثلا آپ کوئی فرض ادا کر رہے ہیں تو نفل آپ کا ساقط ہو جاتا ہے. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے تحیۃ المسجد آپ نے پڑھنے تھے لیکن امام نے فرض شروع کر دیے، آپ ڈائریکٹ فرض شروع کر دیں گے تو آپ کی تحیۃ المسجد ساقط ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.